بھارتیہ جنتا پارٹی کو 9 سال ہو چکے ہیں اور یہ نعرہ دیا جا رہا ہے 9 سال بے مثال۔ اور اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 9 سال کس کے بے مثال ہیں؟ کیا یہ 9 سال جو بے مثال ہیں یہ عوام کے بے مثال ہیں یا بھارتیہ جنتا پارٹی کے خصوصی بے مثال ہیں؟ اور اس کے علاوہ بھاجپا جس طرح سے دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے 9 سال میں وہ کام کر دکھائے ہیں جو پچھلے 70 سال میں وہ کام نہیں ہوئے، اور عوام خوش ہے، اور اب آگے آنے والے جو الیکشنز ہیں ان میں بھی بھارتیہ جنتا پارٹی اول درجے پہ آگے سیٹیں حاصل کرے گی اور جموں کشمیر میں بھی اپنی پکڑ بنائے گی۔ یہی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ ایکس ایم ایل اے شاہ محمد تانترے صاحب اور اپنی پارٹی کے صدر بھی ہیں۔ شاہ صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ کا۔ کس طرح سے اس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی یہ بتا رہی ہے اور یہ نعرہ دے رہی ہے 9 سال بے مثال؟ میں آپ سے یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا کیا 9 سال صرف خصوصی بھاجپا کے 9 سال بے مثال گزرے ہیں یا 9 سال جو بے مثال ہیں وہ عوام کے گزرے ہیں؟ شاہ صاحب اس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کیونکہ آپ کسی بھی چیز پر ڈسکس کریں تو اس کے میرٹس بھی ہوتے ہیں، ڈی میرٹس بھی ہوتے ہیں، کوئی اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، کوئی غلط باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس کو بھی ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بارہا آپ سے پہلے بھی انٹرویو دے چکا ہوں آپ کے ساتھ۔ جو اچھی بات تھی میں اس کو بولتا رہا، جو اچھی نہیں تھی تو اس کو کہا یہ اچھی نہیں ہے۔ اب یہ جو 9 سال بے مثال کی بات ہے تو اس میں پہلے میں اگر اچھائی گنوں تو اچھائیوں کے نام پہ بھی میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جتنی گورنمنٹیں ہماری گزری ہیں اس سے پہلے سینٹر میں، کانگریس کی یا غیر کانگریس جو بھی اس سے پہلے گزری ہیں، جتنا اس گورنمنٹ میں غریبوں کے لیے سوچا گیا وہ پہلی گورنمنٹوں نے نہیں سوچا اتنا۔ جیسے میں کہتا رہا ہوں آپ سے، جیسے پینشن، اولڈ ایج پینشن کیسز تھے، جیسے ہیلتھ کے تعلق سے بات ہوئی، جیسے عام لوگوں، یہ جو دور دراز کے علاقے تھے، ہر گھر میں ایک باتھ روم ہو، ٹوائلٹ ہو، جیسے پی ایم اے وائی کے تعلق سے بہت سے لوگوں کو جہاں پہ پنچایت میں 2 یا 2.5 کیسز ہوتے تھے آئی وائی کے اس وقت کے نام سے، وہاں پہ ان لمیٹڈ کر دیا اس کو۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ غریبوں کے تعلق سے کام ہوا ہے۔ غریبوں کے لیے اور بھی بہت سی فائدے رکھے گئے ہیں اس میں۔ یہ تو واقعتاً بے مثال ہے، اتنی کوشش نہیں کی گئی اس سے پہلے۔ لیکن اسی میں بی جے پی بے مثال نہیں ہے، بے روزگاری میں بھی بے مثال ہے۔ جموں کشمیر کو لوگوں کے ساتھ جو ناانصافیوں کا طوفان اٹھایا اس میں بھی بے مثال ہے۔ یہ کہ ملی جلی سی بات ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم نیت تو رکھتے ہیں کہ غریب تک کچھ پہنچے۔ آگے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ دوسری بات ہے، لیکن وہ جو نیت کو دیکھنا ہے اس میں مجھے کہیں شک نظر نہیں آ رہا ہے کہ بھائی غریب کے لیے سوچنے کی پوری کوشش کر رہی ہے۔ اس سے پہلے یہ اتنا اس قدر نہیں ہوا تھا، جو کہ میں خود ایم ایل اے رہا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہزاروں کیس تھے یہاں پینڈنگ پڑے ہوئے، سوشل ویلفیئر کے آفس میں کیس کرتے تھے لوگ، فائل جا کے جمع کرواتے تھے، ہزاروں پڑی ہوئی تھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جب میں ایم ایل اے تھا، so many times I highlighted this issue on the floor of assembly since I was MLA of my area، اور مجھے اس دکھ کا احساس تھا کہ یہاں پہ غریبوں کی کیا حالت ہے، تو کوئی نہیں پوچھنے والا تھا۔ وہی سے جواب ملتا تھا the issue is going to be taken up with سینٹرل گورنمنٹ۔ سینٹرل گورنمنٹ کو اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں تھی، تو وہ سب کچھ ہوتا رہا، ٹھیک ہوتا رہا۔ لیکن اس کے تعلق سے جو اب بے روزگاری ہے، ہر گھر میں 2 نوجوان بیٹھے ہیں، اس کے تعلق سے سوچا نہیں جا رہا ہے، غریب کی تعلق سے نہیں سوچا، تو وہ ہے ایک پریشانی کی بات کہ اس پہ گورنمنٹ کو آپ دیکھنا ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو سچ بتاؤں، دیکھیے بی جے پی کا جب آغاز ہوا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ مسلمان سے دور تھے، تو انہیں مذہبی کارڈ کھیلنا تھا۔ یہ تو ہوتا ہے جو گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے میں طریقے اختیار کروں کہ میں اس میں مطلب گورنمنٹ فارم کروں، یا زیادہ سے زیادہ میجارٹی میں ایم ایل ایز میرے ساتھ بنے یا ایم پیز۔ وہ وقت تھا ایک۔ اب میرے خیال بی جے پی کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ اب کوشش کرنی چاہیے ہماری بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو تھنک ٹینکس ہیں، چاہے آر ایس ایس کے ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے اب مسلمان کافی بی جے پی کے نزدیک پہنچ چکا ہے، آ چکا ہے ان کے نزدیک۔ اب مذہب کے نام پہ یہ اب سیاست نہ کی جائے، اب الیکشن نہ لڑے جائیں، بلکہ اب کچھ ترقی کے نام پر، آپسی بھائی چارے، بردر ہڈ کے نام پر، کمیونل ہارمنی کے نام پر الیکشن لڑے جائیں۔ اب آپ کو میں بتاؤں گا اسرار صاحب کہ ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کرناٹکا میں، آپ جب
وہ دیکھیں گے الیکشن سے 1 سال پہلے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ بجرنگ دل نے کیا کیا، کس قدر ظلم ڈھائے. یہ بڑی ظلم کی داستانیں ہیں جسٹ ٹو گریب دا پاور آف کرناٹکا گورنمنٹ اسٹیٹ. لیکن اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اب عوام بیدار ہو چکی ہے کہ ہم مذہب کے نام پہ اب الیکشن نہیں لڑے جائیں گے. اب ایک انڈیکیشن دے دی ہے بھارت کی عوام نے کہ مذہب کے نام پہ نہیں، اب الیکشن لڑا جائے کمیونل ہارمنی کے نام پہ، بردرہڈ کے نام پہ. سناتن دھرم جو صدیوں سے چلا رہا ہے ایک ایسا سلسلہ جس میں محبتیں ہیں، جس میں عزت احترام ہے. اور میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ یہ دیکھیں نا اتہاس ہے، اس کو آپ کتنا مسح کریں گے. 800 سال یہاں مسلمانوں کو راج رہا، پھر بھی سناتن دھرم 70% ہے. اب بھارت کے لوگ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو گئے بھائی اس وقت کون سا سناتن دھرم خطرے میں ہے جب 98% انہی کے پاس ہے سارا کچھ. فوج، پیراملٹری فورس، گورنمنٹ کے سیکٹریٹ، پردھان منتری جی کے سیکٹریٹ، راشٹرپتی کا سیکٹریٹ، وہ تو پہلے ہی سناتن دھرم کے پاس ہے. 2% سے آپ کو کیا خطرہ ہوگا کہ اس کو آپ اس وقت کر رہے ہو. تو اب مجھے لگتا ہے اب بردرہڈ کے نام پہ، کمیونل ہارمنی کے نام پہ اب الیکشن لڑا جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ چیزیں بھی بی جے پی اٹھائے گی تو وہ اس کا فائدہ ہو گیا. ایک عام انسان کے ذہن میں بیٹھ گئی یہ بات کہ بھائی وہ غریبوں کو سوچ رہے ہیں، غریبوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں ان سے یہی ایز اے انڈین اپنے ملک کا شہری ہونے کے ناطے میں یہ کہوں گا کہ اب یہ جو اگلا سلوگن ان کا ہو، جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا وہ سب کا ساتھ، سب کا وشواس اور کافی کچھ. اب میرا خیال اگلا سلوگن ہونا چاہیے بردرہڈ، کمیونل ہارمنی، آپسی بھائی چارہ. وہ ہم یہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا. یہ سلوگن دے کر چلے نا بی جے پی کہ بھائی دیکھو ہم یونائٹ ہوں گے، اندر سے کندھے سے کندھا ملائیں گے. تو بھائی آپ دوڑ میں ہیں، اس میں سپر پاور بنیں تو بھی بنیں گے جب سب. تو آپ کہیں گے 22 کروڑ مسلمانوں کو ہم جوتوں کے نیچے رکھیں گے سپر پاور بنے؟ ناممکن سی بات ہے، پاسبل ہی نہیں ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ مذہبی کارڈ کے بجائے ڈیولپمنٹ کے نام پہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اچھا ہوگا. اوورال آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بھی اس پنچ میں آپ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں اور اچھا کام بھی کر رہے ہیں. شاہ صاحب، کیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ پچھلے 70 سال میں جو کام کرنے چاہیے تھے دوسری سرکاروں نے، جو سرکاریں رہی ہیں، وہ نہیں ہو پائے اور بھاجپا نے 9 سال میں وہ کام کر کے دکھائے ہیں جو پچھلے 70 سال میں نہیں ہوئے؟ نہیں، وہ تو جب آپ مجھے کہیں گے تو مجھے تو کھل کے بولیں گے ہے، اللہ توفیق دے، اللہ سے مانگتا ہوں. دیکھیے کافی چیزیں ایسی ہیں نا جو پہلے نہیں ہوئی ہیں. جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنچایت کا یہ 3 ٹائر سسٹم تھا، یہ انٹروڈیوس نہیں ہو پا رہا تھا بھارت میں، ہے یہاں اس اسٹیٹ میں نہیں ہو رہا تھا. تو اب اس کو انٹروڈیوس کروایا ہے تو انہوں نے ہی کروایا ہے. اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ کے نام پر خاص کر اگر ہم یہاں پہ کوئی بہت بڑی اچیومنٹ سمجھیں تو وہ جناب نتن گڈکری کی طرف سے ہے، جو روڈز کی تعلق سے انہوں نے بڑے ہی زبردست کام شروع کیے ہیں اور جو ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے. جو ہمارے جموں پونچھ روڈ کو جو کم کرنے کی، کوئی ٹرانزٹ نکالنے کی، یا جموں سے جو پونچھ سے جو مغل روڈ ہے ہماری، اس کی ٹرن جو نکالنے جا رہے ہیں، تو یا ریلوے پہ جو کام ہو رہا ہے، تو یہ کام تو پہلے نہیں ہوئے ہیں. اس سے پہلے اس قدر نہیں ہوئے تھے جس قدر اس بار اس گورنمنٹ میں ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا ان سے، دیکھیے ہمارے جو رولرز ہیں ہمارے ملک کے پچھلے 72 سال میں، جس کو بھی آپ سنیں وہ یہی کہتا تھا، اور میں بھی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جموں کشمیر ہمارا تاج ہے، جموں کشمیر ہمارا تاج ہے، یہ مکٹ ہے ہمارا بھارت کا. تو آپ اس مکٹ کو اتنا نہ کرو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے آپ نے کر دیے، وہ بھی اچھا نہیں کیا. اب اس جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ بھی بھارت کے ناگرک ہیں، بھارت کے شہری ہیں. آپ کیوں ان سے ان کے جمہوری حقوق چھین رہے ہیں؟ آپ ریاست کا الیکشن یہاں کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ بھائی میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں 80 MLAs کا الیکشن ہو گیا 90 کا، اس میں کون سا خطرہ ہے بی جے پی کو؟ اس وقت کون سا ٹھیک ہو رہا ہے؟ بہت کچھ ہے اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے حکمران رہے ہیں کہ انہوں نے اچھے کام نہیں کیے؟ ایسی بات نہیں ہے. وین یو کمپیئر دی چیف منسٹرس آف ادر اسٹیٹس ود اور چیف منسٹرس، چاہے میں بھی وہ فاروق عبداللہ صاحب ہوں، غلام نبی آزاد صاحب ہوں، ہمارے قائد عوام مفتی محمد صاحب مرحوم مغفور ہوں، ان باقی اسٹیٹوں کے چیف منسٹر انہوں نے بدرجہ بہتر کام کیا ہے اور بہتر کام کیا ہے. اور آزاد صاحب نے یہ پارلیمنٹ میں ثابت بھی کر دیا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ کا جس ترقی کی شرح پہ ہم چل رہے تھے، وہ گجرات سے، مہاراشٹرا سے، وہ ہریانہ سے، وہ پنجاب سے بہت آگے چل رہے تھے ہم.
ایسا نہیں ہے یہ کوئی آپ مت بتائیے جھوٹ لوگوں کو کہ بھئی یہاں کچھ نہیں تھا، یہاں بڑی اچھے ہم اس پہ ٹریک پہ چل رہے تھے، بڑی اچھی محنت ہو رہی تھی، ترقی ہو رہی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی کم سے کم الیکشن کراؤ. یہ کیا ڈر ہے اتنا کہ آپ اس کو حکومت کو اس گورنمنٹ کو چھوڑ دیا ہے کچھ ایسے لوگوں پہ جو اس کو اب یہ سمجھنے اس پر مجبور ہوئی کہ کہیں وہ تو نہیں ایسا کہ وہ بھی اپنے آپ کو مغلیہ راج والے سمجھنے لگے کہ یہاں پر آؤ جموں کشمیر میں اور عیش کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وی آر آلسو دا پارٹ اینڈ پارسل آف our country, and we also deserve to be given the rights which state our constitution has given to us. تو اس میں الیکشن کا بھی ہے. اب الیکشن کرواؤ تو اس کے بعد ہمارے ریپرزنٹیٹیو جائیں، وہ وہاں پہ جا کر اپنے عوام کی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، پریارٹی کو فکس کریں. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو میں ان سے کہوں گا کہ اس کے لیے کوشش کریں. شاہ صاحب ایک سوال میں اور سمجھنے کی کوشش کروں گا. ریسنٹلی جو LG ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک آرڈر نکلا ہے 5 مرلہ زمین دی جائے گی جو لینڈ لیس لوگ ہیں. اس کے بعد محبوبہ مفتی جی کا بیان آتا ہے کہ یہ 5 مرلہ زمین کس کو دی جائے گی، کون ہیں لینڈ لیس لوگ؟ کیا جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو زمینیں دی جائے گی؟ اور ایسی ٹپنی کی جا رہی ہے اور ہر بار ایسی ٹپنی محبوبہ مفتی جی کرتی ہیں. بھاجپا کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوبہ مفتی جی بے بنیاد جو ٹپنی کر رہی ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ باہر کے لوگوں کو زمین دی جائے گی یا جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو دی جائے گی جو لینڈ لیس لوگ ہیں؟ جو گورنر صاحب نے یہ ٹیک اپ کیا ہے یہ بھی ویلکم سٹیپ ہے، اور جو محبوبہ جی نے کہا ہے وہ بھی ایک اچھی بات کی ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں کی ہے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی نیت پہ. اگر کہیں پہ آپ کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ آپ کی جموں بھارت میں ایک ریاست ہے جس میں ڈومینیشن مسلمز کی، اس کو ختم کریں، باہر سے لوگوں کو لائیں، 5 مرلے زمین دیں، تو یہ ہمارے ملک کے لیے بالکل ہی بہتر نہیں ہوگا. آپ سمجھیں میں کھل کے بات کر رہا ہوں. میں اپنے آس امید آرزو کا محور اللہ کی پاک ذات کو سمجھتا ہوں. میرا والی وارث بھی وہی ہے، اور ہم سب کو ماننا چاہیے کہ ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم اپنی آس امید آرزو کا محور اللہ کی پاک ذات کو بنائیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان میں آپ ان تلاش کریں، ان غریبوں کو جن کے پاس 5 مرلے نہیں ہیں ان کو دیں گے تو آپ کا بھلا ہوگا. بھئی اس وقت جموں کشمیر کی کیا بات ہے؟ افغانستان کے پٹھانوں کو بھی تو ہماری گندم جا رہی ہے، آٹا ادھر تھوڑا کم چاہے ہمیں پڑ رہا ہے تو افغانستان میں جا رہی ہے. مودی نے ان کا بھی بڑا خیال رکھا افغانستان کے پٹھانوں کا. وہاں پہ بڑی 70,000 کی 40,000 روپیہ کچھ 40,000 کروڑ روپیہ وہاں پہ خرچ کر دیا ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم بھی تو آپ کے ناگرک ہیں. اگر یہ بات ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ ان کو تلاش کریں، آپ غریب ہیں ان کو 5 مرلے دیں، تو اٹس اے ویلکم سٹیپ. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اس کو ایک بنا کر ایشو کوئی فیبریکیٹ کریں، اس قسم کی کنسپائریسی کی باہر سے لوگوں کو لا کر یہاں بسائیں، تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے لیے آگے چل کر بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوں گی. اچھا نہیں ہوگا یہ. ایسا مت کیجیے. ہم بھی آپ ہی کا حصہ ہیں. یہ مسلمان ہے یہاں کا، وہ بھی بھارت کا شہری ہے. یہاں کا عیسائی ہے، وہ بھی بھارت کا شہری ہے. اور خاص کر سناتن دھرم کے لوگوں کو یہ ذمہ داری بنتی ہے. بھائی آپ اس وقت رول کر رہے ہو بھارت کو، آپ کی بہتری اس میں ہے. رام راج جی کو سٹڈی کرو. آپ کی بہتری ہے کہ جو 2% آپ کے ساتھ ہیں ان کو عزت دو، ان کو محبت دو، ان کے کندھے کے ساتھ کاندھا جوڑو، ان کو اتنی محبت دو کہ باہر کی دنیا سمجھ سکے کہ آپ کتنے اچھے ہیں. اور ہے بھی یہ صحیح بات ہے. ایسا مت کرو کہ یہاں پہ پتہ کیا طوفان ہو جائے گا، یہاں ڈومینیشن 10% مسلمان زیادہ رہتے ہیں، اب یہاں پہ اوروں کو لا کر یہ کچھ میں سمجھتا آپ کرو گے بھکتی طور پہ. لیکن میں بار بار یہ سب کہتا رہا ہوں کہ وہ جن کا زمین پہ تھا دبدبا اور بلند عرش تک نام تھا، انہیں فلک نے یوں مٹا دیا کہ مزار تک کا نشان نہیں. یہ آتی جاتی سرکاریں ہیں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی پریشانی. لیکن ایسی سوچ مت پیدا کرو جو ہمارے بھائی چارے کو، جو ہماری کمیونل ہارمنی کو، جو ہمارا حب رہا ہے، ہماری اسٹیٹ ہو یا ہمارا ملک ہو، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرو. وہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. شاہ صاحب جموں کی اگر بات کریں یا کشمیر کی بات کریں، پورے جموں کشمیر کے اندر وائن شاپس اوپن کی جا رہی ہیں جن کی مثال آپ سورن کوٹ، مینڈرین یا پونچھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پہ اب وائن شاپس اوپن کی جا رہی ہیں. اور بھاجپا ہی کی پارٹی سے جو تعلق رکھنے والے ہیں کچھ DDC اور BDC وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بھاجپا کے جو لوگ ہیں پونچھ ٹیم کے وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ وائن شاپس اوپن نہیں کی جانی چاہیے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بھاجپا رسپانسبل ہے یا LG ایڈمنسٹریشن رسپانسبل ہے جو یہاں پہ شراب کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں لگتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پردھان منتری جی ہوں، یوگی آدتیہ ناتھ جی ہوں، ہمارے ہوم منسٹر ہوں، ہمارے لیفٹنٹ گورنر ہوں، شراب پیتے نہیں ہیں، شراب سے دور ہیں، بڑے یوگی ہیں، بڑے دھرم کے کاموں میں جٹے رہتے ہیں.
تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کا کوئی گھٹیا فیصلہ وہ کریں گے کہ شراب خانے کھولیں. یہاں تو ہم نے پولیس کو مبارک دی ہے جس طرح سے ہماری جموں کشمیر کی پولیس نے، اور خاص کر میں پنچ کی بات کروں گا، جو ڈرگز کے خلاف مہم چلائی ہے، جو ٹرانسپیرنسی دکھائی ہے، جو رات دن ہماری پولیس کام کر رہی ہے، اس کے لیے تو ہم نے مبارک دیا ان کو. تو مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کا ہوگا، یہ کوئی کر رہا ہوگا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ یہ سوچیں کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شراب میں مبتلا ہو جائیں، انسانیت کا وہ قتل کریں گے. ایسا مجھے نہیں لگتا. اگر کسی نے کیا ہے تو میں امید کروں گا کہ ایسے بیہودہ جو فیصلے ہیں ان کو فی الفور ختم بند کر دیا جائے. شاہ صاحب یہی میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، ڈی ڈی سی اور بی ڈی سی پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، تو جب پبلک ریپرزینٹیٹیو ہی کی بات نہیں سنی جاتی تو کیا لگ رہا ہے کہ پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ڈی ڈی سی یا بی ڈی سی ان کو ریزائن دے دینا چاہیے؟ پبلک ریپرزینٹیٹیو جو ہے نا ہمارے ڈی ڈی سی صاحبان، بہت کم ہیں ان میں جو بولے ہیں کسی بھی پبلک ایشو پہ. وہ بیچارے اتنا بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں جو ان کو اقدار ملا ہے کہ ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے کہ وہ کوئی عوام کا ایشو اٹھائے ایک دو کو چھوڑ کر. باقی تو سب دبے ہیں، کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے، میرا وہ کام نہ ہو جائے. اس کے لیے آئین جواں مرداں حق ہوئی اور بے باکی، اس کو اللہ سے عطا کرے وہی کر سکتا ہے. بات کب کی انہوں نے، وہ شاعر نے کہا تھا کہ شیش محلوں میں ہم کو نہ لے جائیے، آئینے دیکھ لیں گے تو ڈر جائیں گے، موت کے خوف سے ناحق پریشان ہیں، آپ زندہ کہاں ہیں جو مر جائیں گے. کوئی بھی قانون آتا ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے یا دلی کی طرف سے، جب جموں کشمیر کی عوام ناراض ہو جاتی ہے تو بی جے پی کی ٹیم کی طرف سے کچھ لوگ پروٹیسٹ پہ اتر آتے ہیں کہ یہ قانون عوام کے خلاف ہے، جس میں پیچھے ہی کچھ الیگل انکروچمنٹ کے لیے جو ڈرائیو یہاں پہ چلائی گئی تھی اس میں بی جے پی ٹیم پونچھ بھی پروٹیسٹ کر رہی تھی. تو کیا لگ رہا ہے بھاجپا کی جو ٹیم پونچھ ہے اس کی آواز جو ہے ایل جی حکومت تک نہیں پہنچ رہی، اور بھاجپا ٹیم جو پونچھ، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اچھا کام ان کے دوارا یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ میں جہاں تک اب ہماری لوکل جو بھاجپا کی لیڈرشپ ہے، مجھے ماننا ہے اس میں بڑے قابل لوگ بیٹھے ہیں. میں کہوں گا کہ جسٹی صاحب ہمارے اس وقت اس کے ہیڈ کر رہے ہیں. تو مجھے تو لگتا ہے پچھلے 3 سال میں جب سے انہوں نے بی جے پی جوائن کی ہے، عوام کی اس پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے تو کروڑوں اپنے گھر سے لٹا دیے ہیں. شہزاد خان صاحب ہیں تو اپنے گھر سے لٹا رہے ہیں پیسے، گردیپ سنگھ جی ہیں تو اپنے گھر سے لٹا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں وہ بیچارے اگر ان کا نہ سنیں تو یہ ان کی بدقسمتی ہوگی. پتہ کیا بات ہے، میں آپ کو یہ آخر میں ایک بات کہوں گا. میں نے سنا تھا پہلے کبھی 1947 سے پہلے کوئی جیل میں حلوہ بیچتا تھا تو وہ آواز لگاتا تھا کہ آؤ پہاڑیوں آؤ، 2 آنے کا پاؤ، جو کھائے گا وہ بھی پچھتائے گا، جو نہیں کھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا. اب اس سے کسی نے پوچھا یہ جو کھانے والا وہ کیسے پچھتائے گا، نہ کھانے والا تو پچھتائے گا. اس نے کہا جی دیکھو بات سنیں، میں نے آٹا گھول کے رکھا ہے گڑ میں، اوپر سے میں نے کوئی 1 پاؤ اس میں گھی پھیر دیا ہے. اب باہر سے جب دیکھتا ہے کوئی تو یہ گھی چمکتا اسے نظر آتا ہے تو گزر تو جاتا ہے، لیکن سوچتا ہے کاش میں بھی رکا ہو تو میں نے تھوڑا سا کھا لیا تو پچھتا رہا ہے. اب جس نے 2 آنے کا لے لیا، منہ میں ڈالا تو پتہ چلا یہاں تو آٹا ہی آٹا ہے، اس گھی کا نشان ہی نہیں ہے، تو وہ بھی پچھتا رہا ہے. ہمارے لیڈروں کی یہی حالت ہے. میں یہی دعا کروں گا اللہ ہمارے اچھے دن لائے جس میں ہمارا بھائی چارہ، ہماری ترقی، ہمارے بے روزگار بچوں کو روزگار ملے، کوئی ایسے سلسلے بنے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں. اور میں یہ ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عوام کی بہتری کے لیے بات کریں. اور یہ جو میں نے کہا یہ نعرہ دیں تو بی جے پی کے ساتھ سب چلیں گے، اس میں کیا پریشانی ہے. وہ دیں نا نعرہ کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا. ہندو پہ بھی بھروسہ کریں، مسلمان پہ بھی بھروسہ کریں، سکھ پہ بھی، عیسائی پہ بھی، تب جا کر ہمارا دیش ایک مہان دیش بن سکتا ہے. تو اس کے ساتھ جب یہ نعرہ بھاجپا دے گی تو کیا شاہ صاحب آپ بھی ساتھ چلیں گے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں جی دیکھیے، ایک چیز کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں. سو فار ایز دا ووٹ آف مودی جی از کنسرنڈ، پارلیمنٹ کا جو ووٹ ہے وہ ہم نے دینا ہی ہے کسی کو. ہم نے آج سے 1 سال پہلے فیصلہ کیا تھا جموں میں کہ جب بھی پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، اگر ہمارے مطالبات کو مان لیا گیا تو ہمیں کیا قباحت ہے اس میں ووٹ نہ دیں گے ووٹ. وہ ہماری طرف آئیں، ہم ان کی طرف جائیں گے. پارلیمنٹ کی بات ہے. تو جب اسٹیٹ کی بات ہوگی، یہ تو یہاں پہ سڑکیں روڈز اس کا ایک اور تعلق ہے، پارلیمنٹ کے ووٹ کا ایک اور تعلق ہے. ہم تو ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اس میں کیا بات ہے. جو عوام کی بہتری کے لیے سوچے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. جو بردرہڈ، جو بھارت میں کیمنل ہارمنی کو مضبوط کرے گا، جو یہاں پہ جو آپسی بھائی چارہ اس کو مضبوط کرے گا، تو کون سا آدمی جو اس کے ساتھ نہیں چلے گا. آپ نے دیکھا اس راستہ جو اچھی باتیں انہیں کی ہے، میں نے کھل کر بات کی ہے ان سے، تو انشاءاللہ بہتری ہوگا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ
کمیونل ہارمونی کے لیے لڑیں وہ، تو وہ سب کے لیے بہتر رہے گا. شکریہ بہت.